السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کے پریزنٹیشنز کے ٹاپک فرسٹ ایجوکیشن کانفرنس 1947 اور ایجوکیشن کمیشن 1959 ہے. تو سب سے پہلے میں فرسٹ ٹاپک جو ہے ایجوکیشن کانفرنس 1947 پر پریزنٹیشن جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے مس اسما جبین کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنی پریزنٹیشن کو پریزنٹ کریں. جی مس اسما. آپ کی آواز نہیں آ رہی. مس اسما آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ میں سے کسی کو آواز آ رہی ہے ان کی؟ نہیں شو ہو رہی تھی. چلیں اگر آپ میں سے پھر کوئی ریکارڈنگ کر لے کیونکہ میری طرف ان کی آواز نہیں آ رہی. اچھا ایک منٹ، شاید اسپیکر آف ہے. ہاں جی ایک سیکنڈ. جی مس اسما دوبارہ سے اسٹارٹ کیجیے گا. اب آپ کی آواز شو ہو رہی ہے، اب آ رہی ہے کلیئر. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، میرا نام اسما ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایجوکیشن پالیسیز جو پاکستان میں شروع سے مطلب پاکستان بننے کے بعد جو ایجوکیشن پالیسیز بنائی گئی اور کنفرنسز ہوئی ان کے بارے میں. تو پہلی کنفرنس تھی جو تعلیمی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ وہ کراچی میں ہوئی تھی 1947 نومبر 27 کو، اور یہ تقریباً 4 دن تک جاری رہی، 1 دسمبر تک، پاکستان بننے کے 3 ماہ بعد. اس میں جو مین چیزیں تھیں تعلیمی کنفرنس میں پہلی میں جو مین چیزیں رکھی گئی وہ یہ تھی کہ انگلش کو جو اسکول لیول پر لازمی کیا گیا. اس کے بعد جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ اردو کو بھی رکھا گیا. مطلب انگلش کی بجائے اردو کو میڈیم آف انسٹرکشن رکھتے تھے. انگلش کی بجائے اردو میڈیم میں بچوں کو پڑھایا جائے، اسکولوں میں دی جائے اردو میں. اس کے ساتھ ان کی اخلاقی، سماجی، ووکیشنل ایجوکیشن اور ان کی فزیکل، ملٹری اس تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا. اس کے علاوہ ویمن ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن، پرابلم سالونگ، لٹریسی کے مطلب مسائل کو حل کیا، اور اس کے علاوہ سائنٹیفک میتھڈ اور اس کو سائنٹیفک ایجوکیشن کو بھی اس میں شامل کیا گیا. اس کے لیے ایک مشاورتی کونسل کا قیام کیا گیا اور ڈیموکریسی اور سوشل جو جسٹس تھا اس کو قائم کرنے کی کوشش کی تھی. شروع میں جو اس کی سجیشنس تھی وہ یہ تھی کہ 6 سال تک کی جو تعلیم تھی بچوں کے لیے شروع میں وہ مفت ہو، اور بعد میں آہستہ آہستہ اس کا جو دورانیہ تھا وہ 6 سال سے 8 سال تک کر دیا. مطلب 6 سال سے 8 سال تک تعلیم لازمی وہ فری دی جائے بچوں کو. جو نجی ادارے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ شروع میں جو پری ایجوکیشن کے لیے مطلب جو بچے اسکول میں داخل نہیں ہوئے 3 سے 4 سال کے جن کی ایج تھی ان کی ایجوکیشن میں وہ نا تعاون کریں، ان کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ بھی ان کے لیے تعاون کریں. اور اسلامک سبق، پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے، اسلام اور اسلام کے نام پر یہ قائم ہوا ہے، تو اس طرح یہاں پہ جو تعلیم دی جائے گی وہ اسلامی ہی ہوگی. اسکول پر تمام صوبوں کے لیے جو ٹیچرس تھے، جو ٹیچرس کی ٹریننگ تھی ان کے لیے صوبوں کو ہدایت کی گئی وہ ان کو ٹریننگ دینے کے انتظامات خود کریں پروونس لیول پر. اور جو کامن لینگویج تھی وہ اردو ہی تھی. انگلش کو اسکول لیول تک انہوں نے لازمی قرار دیا. جو فزیکل ایجوکیشن کا زور دیا گیا کہ وہ بھی بچوں کو سکھائی جائے، جس سے ان کی مطلب ہر طرح کی گروتھ ہوگی، جسمانی، مینٹل، ہر طرح کی. اسلامی روایات اس میں ہو، اسلام کے مطابق، اسلامی دینی تعلیمات کے مطابق جو بچوں کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ اچھے اور بہتر شہری بن جائیں اور معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. یہ تعلیمی کنفرنس کامیاب تو کافی رہی تھی لیکن بدقسمتی سے ان اقدامات پر عمل نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے مطلب ترقی کم ہوئی. لیکن اتنا اثر اس کا ضرور ہوا تھا کہ جو آنے والی
یہ پہلی تھی تعلیمی کانفرنس. اس کے بعد جو آنے والی مزید تعلیمی کانفرنسز تھی ان کے لیے ایک بہترین ٹریک مل گیا کہ مطلب ان میں یہ سجیشن یہ چیزیں ان میں مطلب شامل کی جائے گی آئندہ جو تھی پالیسی اس پر زیادہ 1947 میں ان میں زیادہ تر عمل نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس وقت پاکستان نیا نیا بنا تھا تو اور بھی بہت زیادہ مسائل تھے اس لیے اس پر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. میری یہ 1947 کی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور دوسری تعلیمی کانفرنس 1951 میں ہوئی تھی. اس میں بھی وہی چیزیں دہرائی گئی جو 1947 میں کی گئی تھی. تقریباً ساری وہی چیزیں تھیں کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو تعلیم دینی ہے اسلامک تصور کے حساب سے دینی ہے. یہ صوبوں کے لیول پر جو ٹیچرس کی ٹریننگ ہے وہ صوبوں کو خود سے کرنی چاہیے کہ ان کی ٹریننگ وقت کے حالات ساتھ ساتھ جو چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اس طرح ٹیچرس کو ٹریننگ دیتی رہنی چاہیے تاکہ وہ نیو آئیڈیاز جو ہے وہ ایجوکیشن میں ڈیولپ کر سکیں. تو اس کی جو 1951 میں اس کی جو دوسری تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی پاکستان کی ان میں بھی اس خواہشات کو دلایا گیا تھا اور 6 سال تک تعلیمی منصوبہ بنایا گیا اور یہ جو تعلیمی منصوبہ تھا وہ 1952 میں مرتب ہوا. میں میری اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ نیشنل ایجوکیشن کمیشن. ہلو میں پریزنٹ کروں کمیشن. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کنٹینیو کیجیے. اچھا زیب النساء کنٹینیو کروں؟ نہیں زیب النساء کی بھی پریزنٹیشن تیار ہے تو ان کو موقع دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جزاک شکریہ. اللہ. جی مس زیب النساء نیکسٹ ٹاپک آپ پریزنٹ کیجیے. زیب النساء آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ موجود ہیں آپ؟ مس زیب السلام وعلیکم السلام علیکم. کر دوں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں دے دوں میم اس پہ میم نے پیلا. جی آپ کر لیں. میرا آج کا ٹاپک ہے نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959. یہ جو ایجوکیشن کمیشن پالیسی تھی آن 13 دسمبر 1958 بائی پریزیڈنٹ محمد ایوب خان آن جنوری 5 جنوری 1959 میں انہوں نے پیش کی تھی. The commissions analyzes all the previous reports and submit comprehensive reports to government after 1 years in 1960. یعنی کہ انہوں نے یہ تمام یہ جو نیشنل ایجوکیشن کمیشن تھی یہ 30 دسمبر کو سے ایوب خان تھے جو پریزیڈنٹ انہوں نے یہ پیش کی تھی اور یہ 5 جنوری 1959 میں یہ پیش کی گئی تھی. تو یہ ایک تو وہ تمام جو رپورٹ تھی اس کی یہ کمیشن نے اس کا انالائسس کیا پھر کرنے کے بعد جو رپورٹ تھی وہ 1960 میں پیش کی تھی. اس کے جو فیچرز تھے وہ یہ تھے کہ کمپلسری پرائمری ایجوکیشن کو کمپلسری کیا جائے. فوکس آن کریکٹر بلڈنگ سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن. نیشنل لینگویج ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن یعنی کہ اس میں جو نیشنل لینگویج تھی نا وہ اردو اور بنگالی کر دی تھی انہوں نے. 3 years ڈگری پروگرام اس میں کروایا کیا تھا. انٹروڈیوس ایلیمنٹری آف eliminations of electricity literacy یعنی کہ جو ناخواندگی تھا کی جو شرح تھی اس کو کم کیا گیا تھا. لٹریسی اسٹیبلشمنٹ آف دا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ان کے جو یو جی ایس اسی میں جو اس کا جو اب موجودہ نام ہے ایچ ای سی. یہ پہلے اس کا نام تھا 1974 میں اس کو یو جی ایس یونیورسٹی گرانٹ کمیشن رکھا گیا تھا. پھر بعد میں 2002 میں اس کا نام ایچ ای سی رکھ دیا گیا تھا. ٹیکسٹ بک بورڈ فار دا کریکولم ڈیولپمنٹ جو
1962 میں جو تمام صوبوں کے جو تھے کریکولمس وہ علیحدہ بنا دیے گئے تھے. Education should be introduced in 3 stages. جو ریلیجیس ایجوکیشن تھی ان کو 3 اسٹیجز میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا تھا. جو مڈل تک یہ لیول تک کمپلسری تھی, سیکنڈری لیول میں یہ آپشنل تھی, اور یونیورسٹی لیول میں ریسرچ لیول پہ ہوتی تھی. یہ جو ایجوکیشن پالیسی تھی یہ بھی اچھی طرح اپلائی نہیں ہو سکی, یہ کچھ ملکی صورتحال کی وجہ سے اس کا بھی اچھی طرح اپلائی نہیں ہوا ہے تمام ایجوکیشن پالیسیز پہ. یہی جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ان کے علاوہ کوئی پریزنٹ کرنا چاہے اگر کسی کی پریزنٹیشن ریڈی ہے؟ جی مس اسما آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی آپ کیجئے, ابھی 10 السلام منٹ ہیں علیکم ہمارے. میم. جی میرا نام اسما ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 ہے. جی جو ایجوکیشن کمیشن تھا پہلا وہ 1959 میں پیش کیا گیا. اس کا دوسرا نام شریف کمیشن ہے, اور یہ کمیشن 1958 13 دسمبر میں قائم کیا گیا. اس کے سیکرٹری جو تھے وہ ایس ایم شریف تھے, اور اس کا جو باقاعدہ افتتاح کیا تھا وہ صدر ایوب خان تھے اس وقت, انہوں نے کیا تھا 1959 میں 5 جنوری کو. اور 26 اگست میں 1959 میں اس کمیشن نے 350 پلس جو پیجز پر مشتمل انہوں نے اپنی جو رپورٹ پیش کی تھی 1959 میں, اور 26 اگست ہے. اس کی جو مین جو خصوصیات ہیں, جو کریکٹرسٹکس ہیں, اس میں یہ تھا کہ جو لازمی تعلیم تھی وہ اس کو 8 کلاس تک ہی انہوں نے رکھا, تاکہ اس سے جو ایک اچھا جو تھا سٹیزن وہ مطلب بن سکے. ان کو فری کر دیا تھا جیسے پہلے پالیسی میں کیا تھا. شروع سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک ایک قومی نظام ترتیب دیا جائے جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر قوم کی ضروریات کو پورا کر سکتا تھا. اس طرح کی ایجوکیشن دینے کی کوشش کی گئی. اس کمیشن میں یہ سفارشات دی گئی, اور اس کے بعد اس میں یہ تھا کہ پروفیشنل انجینئرنگ, ٹیکنیکل, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو ایجوکیشن تھی اس پر فوکس کیا گیا. ملک کے ایسے افراد کی بدولت ہی ملک میں خوشحالی آتی ہے. اس لیے تعلیم کی بدولت, کیونکہ تعلیم ہی سے ہر ادارے میں جو بھی لوگ ہیں, بچے جو پڑھ کر بڑے ہوکر اکثر بنتے ہیں, وہ تعلیم کی بدولت ہی بنتے ہیں. اس لیے تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جس پر انہوں نے خصوصی توجہ دینے کی سفارش کی. اس کے علاوہ جو سیکنڈری لیول پر ایجوکیشن تھی 11 اور 12 کی, اس میں ثانوی بورڈ کا قیام کیا گیا. یہ اس کی مین خصوصیات میں شامل ہے. تمام بورڈس کو قائم کیا گیا. جو بی اے لیول پر جو نصاب تھا, مطلب کریکولم تھا, اس کو پہلے تو 2 سال کا تھا, پھر اس کو اٹھا کر مطلب 3 سال کا کر دیا گیا. جو مین جو امتحان تھا اس میں کامیابی کے لیے جو پہلے نمبر پہ 40% تھے, لیکن جو ٹوٹل طور پر انہوں نے 50% نمبر جو مقرر کر دیا تھا, ٹوٹل آپ 50% لیں گے. مطلب امتحان میں کامیابی کے لیے 40% اور مجموعی طور پر 50% انہوں نے مقرر کر دیا. اسی تعلیمی کمیشن میں تمام اساتذہ کی باقاعدہ طور پر انہوں نے تنخواہ مقرر کی کہ جو استاد جو ہے وہ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں بچوں کو تعلیم دے گا, ان کو ان کے پوسٹ کے حساب سے باقاعدہ تنخواہیں دی جائیں گی. ابتدائی تعلیم جو تھی اس کی مدت 5 سے بڑھا کر وہی 8 سال تک کر دی گئی, جیسے تعلیمی پالیسی میں بتایا گیا. اور مخصوص سلیبس ہے, جس کلاس میں بچے پڑھتے ہیں اسی حساب سے ان کو مخصوص سلیبس کروایا جائے. یہ نہیں کہ 3 کلاس کا بچہ ہے تو اس کو مینٹل لیول سے پڑھ کر اس کو سلیبس دے دیا جائے, نہیں, اسی سے اسپیسیفک سلیبس بچوں کو پڑھایا جائے, ان کی ایج اور ان کی کلاس کے حساب سے, بچوں کی مینٹل ابیلٹی کے مطابق سلیبس ہو. وہی بات جو پہلے میں نے کی ہے کہ بچے 3 گریڈ میں ہیں تو ان کی مینٹل ایبلٹی کے حساب سے ان کو سلیبس دیا جائے, اینڈ اسکلڈ بیسڈ ہو. اس کے علاوہ اس میں اسلامی ملک ہونے کے حساب سے ان میں جو ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کو بھی لازمی طور پر شامل کیا گیا. اور جو تعلیمی زبان تھی, میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہی اردو, اس کو لازمی قرار دیا جائے. کسی کی سفارش کی گئی اردو کو بھی رکھا جائے. اور اس کے علاوہ مزید جو اسکول وغیرہ بنانے میں ان کو فرنیچر کے لیے ان کے تھوڑی بہت سجیشن دی کہ وہ سادہ چیزیں ہوں, زیادہ فوکس پڑھائی پر کیا جائے.
सादा सादा चीज़ों, महंगा फर्नीचर ना हो, लोकल स्टाइल का हो, और टीचर्स की ट्रेनिंग पर सिर्फ फोकस किया गया। जैसे जैसे हालात अभी हो रहे हैं, टीचर्स को रिफ्रेशर्स कोर्सेज करवाने चाहिए, उनके लिए यूनिक सर्विसेज है, ताकि नए नए आइडियाज़ और एजुकेशन में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके हिसाब से उनकी एजुकेशन होती रहे और बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सके, एजुकेशन से रिलेटेड रिफ्रेशर्स कोर्सेज करवाए जाएँ। इसके अलावा सिलेबस में जो तब्दीलियाँ ला रही हैं और उनके हिसाब से जो साथ की ट्रेनिंग करवाई जाए, साथ गवर्नमेंट या कम्युनिटी की तरफ से जो कुछ सिफारिशें दी गई थी, गवर्नमेंट या कम्युनिटी जिसके साइड पे वो कुछ बच्चों के लिए स्कूल में आ रही हैं, तो उस हिसाब से उनको जो रहने के लिए सहूलत मुहैया की जाए। इसके अलावा जो अनेबल स्टूडेंट थे, मतलब मजदूर तलबा थे, उनके लिए भी कहा गया था कि बेहतर उनके लिए अच्छी तालीम की कोशिश की जाए। उर्दू को छठी क्लास लेकर डिग्री क्लास तक लाजमी कर दिया गया। इसमें इंग्लिश या उर्दू को भी लाजमी रखा गया, क्योंकि वो हमारी कौमी ज़ुबान थी और कौमी ज़ुबान में ही हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा गैर मुल्की इमदाद को तालीम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो मतलब फॉरेन कंट्री से, वेस्टर्न कंट्रीज में जो इमदाद हासिल होगी उसको तालीम की बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। बाद में जब इन तमाम बातों पर अमल किया तो ज़्यादा फोकस जो था इस कमीशन में वो आला तालीम पर दिया गया था, और जो इब्तदाई तालीम थी उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया और आला तालीम पर दिया गया। जो मेन जो इब्तदाई तालीम थी, प्राइमरी तालीम शुरू में जो बच्चों को दी जाती है, उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। इसका हर जगह इसका मकसद तो यही होना चाहिए था ना तालीम का, कि हर जगह तालीम पहुँचे। लेकिन इस कमीशन में जो ज़्यादातर फोकस जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर दिया गया, हर जगह तालीम पहुँचाने पर नहीं दिया गया। और बाद में इसका जो नोटिस था वो उस वक्त डॉक्टर अब्दुल अजीज़ ने इसका नोटिस लिया था इस बात का कि तालीमी कमीशन में ये हमने कहा था कि जो तालीम होगी वो हर घर और हर बच्चे तक लाजमी पहुँचाई जाए, लेकिन इस कमीशन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया। इस मुकामी तालीम में मजहबी इक़्तिदार और रायत तो बिल्कुल शामिल है। इसकी खामी समझ लें इस कमीशन की ये थी कि कुरान पाक की तालीम उन्होंने लाजमी तो थी, कंपल्सरी थी एजुकेशन स्टडी ग्रेड बुक, तो लेकिन इसका जो इम्तहान था वो उन्होंने कंडक्ट नहीं करवाया, जिसकी वजह से तलबा का जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट और टीचर्स का जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है बेसिक इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड कुरान पाक से वो कम हो गया। क्योंकि अगर वो एजुकेशन में होगी शामिल, उसका इम्तहान होगा, बाकायदा लिया जाएगा जैसे बाकी बुक्स का होता है कुरान पाक का, तो ही लेवल ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स और टीचर्स का इसमें डेवलप होता है। इससे कमीशन का जो मजहबी तालीम के हवाले से था वो नज़र आता होगा जो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, मतलब वो सही नहीं था हमारे इस्लामी मुल्क होने के हवाले से। ये पहला तालीमी कमीशन था जिसने पाकिस्तान के जो विरासत में मिला हुआ जो तालीमी निज़ाम थे, यानी बरतानिया का, उस निज़ाम का खात्मा कर दिया था। क्योंकि पहले तो जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम थे उसी के हिसाब से तालीम हो रही थी, लेकिन 1959 में ये पहला एजुकेशन कमीशन बना था जिसमें ये सिफारिशात की गई थी कि जो हमारे मुल्क में एजुकेशन होगी वो हमारी इस्लामी वैल्यूज़ के मुताबिक दी जाएंगी। जी मैम। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने एजुकेशन कमीशन 1959 को एक्सप्लेन किया। और बिल्कुल एजुकेशन कमीशन 1959 में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस किया गया, प्राइमरी एजुकेशन को पसे पुश्त डाल दिया गया और हायर एजुकेशन पर जो है वो फोकस किया गया। तो यही इसके कमज़ोर पहलू थे जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट जो है वो खातर खा जो है ये ना तो ये लागू किया जा सका और ना ही ये कामयाब हो सका। बहरहाल इसने मुल्क को एक बुनियाद फ्राहम कर दी और फरसुदा निज़ाम जो ब्रिटिश से हमें निज़ाम तालीम मिला था उसको चेंज किया। तो यहाँ पे आज के दोनों टॉपिक प्रेजेंटेशन के भी कंप्लीट हुए।